إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ محترم سامعین اکرام بزرگوں دوستوں دینی اور ملی بھائیوں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 80 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے اتباع رسول یا اتباع رسول کیوں ضروری ہے۔ جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کی بات جو رسول کی بات مانے گا گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی بات مانتا ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا۔ رسول کی اطاعت کرنا، رسول کی پیروی کرنا، رسول کے نقش قدم پر چلنا گویا کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنا ہوا اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا ہوا۔ یہ جو اتباع کا لفظ ہے، اتباع کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا یا پیروی کرنا یا نقش قدم پر چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، یہ اتباع کا مطلب ہوا۔ اگر آپ دلیل دیکھیں گے کہ اتباع کا مطلب یہ ہوا پیچھے پیچھے چلنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک حدیث ہے مسند احمد، اسی طریقے سے طبرانی اور دارقطنی کے اندر کتاب البیوع کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک راوی ہے اس حدیث کے، ان میں سے ایک راوی کا نام حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بزنس مین تھا، میں کاروبار کیا کرتا تھا، بازاروں میں جاتا تھا، مال بیچا کرتا تھا۔ اس وقت آپ جانتے ہیں مکے کے اندر کا ایک بازار لگتا تھا، کا ایک مارکیٹ لگتا تھا، ایک بازار کا نام عکاظ ہے، ایک بازار کا نام ذو المجاز ہے، اس طریقے سے نام بھی ہوتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ آج جس طریقے سے نام رکھا جاتا ہے مارکیٹ کا یا بازار کا، الگ الگ نام رکھا جاتا ہے، تو یہ نام رکھنا غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ لیکن یو پی کے اندر اور دوسرے علاقوں کے اندر جو نام بدلا جاتا ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، نام رکھنا صحیح ہے۔ حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کاروبار کیا کرتا تھا، بزنس کیا کرتا تھا، اور بھی بہت سارے لوگ بزنس کرتے تھے۔
میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ دیکھا. یہ جو منظر بیان کر رہے ہیں حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا کہ میں بازار کے اندر موجود تھا، میں مال بیچ رہا تھا، سامان بیچ رہا تھا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے وہ بھی آواز لگا رہے تھے سامان لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو. ایسا چل ہی رہا تھا. فمر وعلیہ حلۃ حمراء. حضرت طارق بن عبداللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا. فمر، ایک شخص وہاں سے گزرے، وعلیہ حلۃ حمراء، سرخ رنگ کا چادر پہنے ہوئے تھے، سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے. وَهُوَ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ، اور وہ بھی زور زور سے آواز لگانے لگے، وہ بھی زور زور سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے. آواز، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت، سب سے پہلی دعوت. کون سی دعوت تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. دیکھیے پہلا خطاب ہے، پہلا خطاب کسی خاص آدمی یا کسی خاص جماعت یا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بالکل عام خطاب لگا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دارقطنی کے اندر، مسند احمد کے اندر اور طبرانی کے اندر یہ حدیث دیکھا جا سکتا ہے. یہ منظر بالکل پورا ایسا ہی دیکھا جا سکتا ہے. حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، ادھر سے گزر ہوا اور وہ آواز لگانے لگے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، اے انسانوں، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا پیغمبر، میرے اوپر ایمان لے آؤ، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا پیغمبر مانو گے تو کیا ہوگا؟ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. میرے بھائی، یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن شروع ہوتا ہے، دعوتی مشن. یہ جو آج ہمارے پاس اسلام ہے، بہت آسانی سے ہم تک پہنچ گیا ہے اسلام، لیکن یہاں تک اسلام کو پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، پیارے نبی کو کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا. جی ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ یہ اسلام آج ہم تک کیسے پہنچا، احساس تک نہیں ہے. طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آؤ، میں اللہ کا نبی، میرے اوپر ایمان لے آؤ، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ بِالْحِجَارَةِ وَالتُّرَابِ. میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ پیچھے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ پتھر بھی پھینک رہا ہے. اللہ الصمد. اس حدیث سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، نقش قدم پر چلنا. حضرت طارق بن عبداللہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ. میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس شخص کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، خود تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اوپر سے کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اکساتا ہے، لوگوں کو مخالفت کرتا ہے، اس کی بات ماننا نہیں. اچھا، کس طریقے سے پتھر پھینکا جا رہا تھا جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ حدیث کے الفاظ ہے وَقَدْ أَدْمَا كَعْبَيْهِ وَأُرْقُبَيْهِ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کو، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں کو لہو لہان کر دیا گیا، مار مار کے. اللہ اکبر. اس طریقے سے اسلام میرے بھائی آج ہم تک پہنچا. اچھا، اور لوگوں سے کیا کہہ رہا تھا وہ شخص جو پیچھے پیچھے چل رہا تھا؟ یا ایھا الناس لا تطیعوه فانه کذاب. لوگوں اس شخص کی بات نہ ماننا، اس شخص کی اطاعت اور اتباع نہ کرنا. فانه کذاب، یہ تو سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ تمہیں اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے. یہ جو تمہارے پاس معبود ہے، اپنے معبودوں سے الگ تھلگ کرنا چاہتا ہے تم کو. اس شخص کی بات نہ ماننا، اس شخص کی بات نہ ماننا. اور کتنی مخالفتیں ہوئی جانتے ہیں؟ کتنی مخالفتیں ہوئی؟
کبھی اگر یہ جو ابو لہب، یہ شخص ابو لہب تھا پیچھے پیچھے چلنے والا، کبھی اگر ابو لہب نہیں جاتا تھا پیچھے پیچھے تو ابو جہل کو بھیج دیتا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھیج دیتا تھا۔ میرے بھائی ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایمان کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ ایک کام اور بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، وہ کون سا کام ہے؟ یہ مشن ہمیں اور آپ کو پورا کرنا ہے، دعوتی مشن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کام کر کے گئے یہ ہمیں بھی کرنا ہے، اور آپ جب نکلیں گے یہ کام کرنے کے لیے تو لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے اوپر پھول کے مالا پہنائیں گے آپ کو؟ نہیں، جوتیاں بھی پڑ سکتی ہیں آپ کے اوپر، پتھر بھی برسائے جا سکتے ہیں آپ کے اوپر، لیکن یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ حضرت طارق ابن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ دعوت دینے والا، اسلام کی طرف بلانے والا شخص کون ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا من ھذا، یہ جو آگے آگے شخص چل رہا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کون ہے؟ کہا کہ ھذا محمد، اسی کا نام تو محمد ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا یہ جو پیچھے پیچھے چلنے والا شخص ہے یہ کون ہے؟ بتایا گیا ھذا عمہ ابو لہب، یہ اس کا خود کا چچا ابو لہب ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اس طریقے سے بہت ساری پریشانیااں، اسی طریقے سے مشقتیں برداشت کر کے، اسی طریقے سے پتھریں کھا کھا کے، اسی طریقے سے گالیاں کھا کھا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آج ہم تک یہاں تک پہنچایا۔ تو ہمارے اوپر فرض کیا بنتا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، پیارے نبی نے جتنا کہا بس اتنے ہی کے اوپر ہم عمل کریں۔ کم کریں گے تو بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم زیادہ کریں گے تو بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جتنا بتا دیا گیا اگر آپ آگے نکلنے کی کوشش کریں گے تو یہی تو بدعت ہو جائے گا، جی کچھ الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی تو بدعت ہو جائے گا۔ اور بدعت کتنا بڑا گناہ ہے جانتے ہیں؟ شرک سے کم نہیں ہے بدعت۔ کتنا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو؟ جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اتنا ہی کرنا ہے۔ اگر کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آپ کو یہاں سے لابھا جانا ہے، لابھا، جی 1 کلومیٹر اگر آپ دور چلے جائیں گے اور آگے چلے جائیں گے تو لابھا پہنچ سکتے ہیں آپ کا کام کہاں ہے؟ لابھا میں، لابھا تو لابھا ہی جانا ہے آپ کو، آگے بھی نہیں جانا ہے، یہاں پیچھے بھی نہیں رہنا ہے۔ یہ اتباع کا مطلب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتباع۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس، پانی پیئیں گے تو بھی تو ہی پیاس بجھے گی، اگر گھی پیئیں گے تو، دودھ پیئیں گے تو نہیں، پیاس نہیں بجھے گی ٹھیک طریقے سے۔ وہ جو وزن ناپنے والی مشین ہوتی ہے، وزن ناپنے والی مشین آتی ہے، جگہ جگہ لگی ہوئی ہے وہ مشین، 1 روپے کا سکہ ڈالیں گے تو پھر وزن آپ کو بتائے گی وہ مشین، اگر 5 روپے کا سکہ ڈالیں گے تو نہیں بتائے گی وہ مشین آپ کا وزن۔ کرنا کیا ہے پھر؟ اتباع رسول، اتباع نبی نے جتنا بتا دیا اتنے ہی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ فائدہ کیا ملے گا؟ فائدہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آئیے ایک آیت دیکھتے ہیں، سورۃ النور، سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 51 اور 52، اس آیت کے اوپر غور کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا صرف اور صرف یہی ایک جملہ ہونا چاہیے، یہی ایک سینٹنس ہونا چاہیے جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، رسول کی طرف بلایا جائے تو جملہ کیا ہونا چاہیے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے بات مان لیا۔ ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا صرف اور صرف یہی جملہ ہونا چاہیے۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب ایک مومن کو اللہ کی طرف، رسول کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، تو ایک مومن کا جملہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔
پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر کوئی بندہ یہ خوبی اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ گارنٹی دے دی اللہ رب العالمین نے۔ کامیابی چاہیے، کرنا کیا ہے؟ جیسے اللہ کی بات آئے، رسول کی بات آئے، بس ایک ہی جملہ ہونا چاہیے۔ کون سا جملہ؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہمارے سامنے بات آئی کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کی، شرک نہیں کرنا چاہیے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم سر تسلیم ہم کرتے ہیں، ہم سر جھکاتے ہیں، ہم سمعنا و اطعنا کہتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے، واضح ہو چکی ہے کہ تعویذ پہننا، دھاگا وغیرہ لٹکانا، دھاگے پلیدے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شرک میں داخل ہے۔ ہم ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یقول سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی؟ نہیں۔ کہاں ہیں ہم مسلمان میرے بھائی؟ کون سا مسلمان ہے ہم؟ کہاں تک ہم مومن ہیں؟ ہمارے سامنے بات آئی نا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانی ہے، بات آ چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم ماننے کے لیے تیار ہو۔ 5 ٹائم کی نماز کون نہیں جانتا؟ کتنے مرتبہ ہم اور آپ سنتے ہیں، کتنے مرتبہ ہم اور آپ سنتے ہیں۔ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا، ترک کرے گا، وہ اسلام ہی سے نکل جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے سن لیا، بس ہم نے اطاعت کی، اب ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیوں نوجوانوں کو نہیں سنایا جاتا ہے کہ یہ جو خان صاحب والا اسٹائل چلتا ہے یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا؟ بات آ چکی ہے قرآن اور حدیث کی، لیکن ہم اور آپ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ سمعنا واطعنا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ کتنے مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو پینٹ ہے، پاجامہ ہے، لنگی ہے، ٹخنا سے اوپر رہنا چاہیے۔ سنتے ہیں نا ہم اور آپ؟ کہاں جذبہ دکھائیے اگر آپ مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا مومن تو وہ ہے، مسلمان تو وہ ہے کہ جب اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات آ جائے تو صرف اور صرف یہی جملہ آمنا و صدقنا، اسی طریقے سے سمعنا و اطعنا، یہی جملہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سنا، ہم نے تصدیق کی، ہم نے سن لیا، اب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جمعے کے روز بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آج تقریر کریں گے، ذرا ماں باپ کے اوپر بولیے، ماں باپ کے اوپر بولیے۔ اللہ الصمد، یہ مسلم سماج کی بات ہے، مسلم سماج، پورا سماج کے لیے یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ عیب کی بات ہے، زوردار تماچا ہے سب کے اوپر۔ جی جس ماں باپ نے، جس والدین نے تکلیف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ پالا پوسا، بڑا کیا، لائق بنا دیا، آج اس ماں باپ کو، اس والدین کو ہم ایک ٹائم کا کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بتائیں ہم والدین کا مقام، کیا بتائیں؟ جی اگر کوئی بیٹا پوری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو بھی ایک بوند، ماں نے جو دودھ پلائی نا اپنے بیٹے کو، ایک بوند کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ حدیث بار بار ہم نے سنا، ایک شخص اپنی ماں کو کندھے پہ بیٹھا کے حج کرا رہا تھا، ایک صحابی رسول سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ اے صحابی رسول مجھے ایک سوال کرنا ہے، سوال یہ ہے کہ میں اپنی ماں کو کندھے پہ بیٹھا کے گھر سے لایا ہوں، طواف کرایا، سعی بھی کرایا، یہ بھی کرایا، یہ بھی کرایا، اب کندھے پہ بیٹھا کے گھر بھی لے کے جاؤں گا، اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتی، پیشاب پخانہ کر کے دھو نہیں سکتی، سب کچھ مجھے کرنا پڑتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ صحابی رسول جواب کیا دیتے ہیں جانتے ہیں؟ حق کی بات کرتا ہے تو، حق کی بات کرتا ہے۔ تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی، جنم دے رہی تھی، اور درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے زور زور سے وہ جو سانسیں لے رہی تھی، ایک سانس کا بھی ابھی تک تو نے حق ادا نہیں کیا، ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ جی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 1 مہینہ اپنے ماں باپ کو کھلا دیا، والدین کو بس حق ادا ہو گیا، 1-2 سال کھلا دیں گے، کچھ پیسہ دے دیں گے، اچھا لباس وغیرہ بنا کے دے دیں گے، بس حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، ہم اگر مسلمان ہیں یہ جملہ ہمیں کہنا پڑے گا، سمعنا واطعنا۔ سماج کی ایک تلخ حقیقت اور بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی، کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تالی، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجتی،
ہمیشہ لڑکے کی غلطی نہیں ہوتی ہے، کبھی باپ کی بھی غلطی ہوتی ہے، یاد رکھیے، ماں باپ کی بھی کبھی غلطی ہوتی ہے۔ ہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ سے ہو سکتا ہے کہ تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں کیا ہوگا، والدین ٹھیک طریقے سے تربیت نہیں کیا ہوگا۔ اچھا ایک غلطی اور ہو سکتی ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ والد صاحب کو باپ کو جو انصاف کرنا چاہیے تھا وہ انصاف نہیں کر پا رہا، انصاف نہیں کر رہا، اسی لیے جی اسی لیے۔ اچھا 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے، ایک بیٹا کیا ہے 40 سال سے کما رہا ہے، زمین جائیداد سب کچھ خرید رہا ہے باپ کے ساتھ، اور 40 سال کے بعد ایک بیٹا اور پیدا ہوتا ہے۔ دماغ کیا کہتا ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ برابر حصہ ملنا چاہیے یا کمی بیشی آپ کریں گے؟ کیا بڑا بیٹا کیا بولتا ہے، میں نے باپ کے ساتھ کمایا اتنے دنوں سے، سب کچھ کیا، پراپرٹی زمین جائیداد سب کچھ خریدا، تو مجھے کچھ زیادہ ملنا چاہیے۔ نہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ برابر انصاف کرو، برابر انصاف کرو، برابر انصاف کرنا پڑے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ والد سے کبھی کبھی انصاف نہیں ہو پاتا، انصاف نہیں کر پاتا ہے وہ۔ 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی طرف میلان زیادہ ہے، سب کچھ اسی کی طرف، سب کچھ اسی کا سائڈ، ہمیشہ اسی کا سائڈ۔ وہ جو ایک حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، میں سمجھاتا ہوں یہ حدیث اچھی طریقے سے ذرا سمجھیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے بیٹے کو ایک غلام دیا تھا گفٹ میں، تحفہ، اپنے بیٹے کو ایک غلام دیا تھا، ایک تحفہ دیا تھا اپنے بیٹے کو۔ ماں نے کہا کہ ایک کام کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور پیارے نبی کو گواہ بنا لیجئے اس کے اوپر۔ گئے پیارے نبی کے پاس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تمہاری اور بھی اولاد ہے کیا، اور بھی تمہارے بیٹے ہیں؟ کہا کہ جی ہاں اللہ کے نبی اور بھی بیٹے ہیں۔ پیارے نبی نے سوال یہ بھی کیا کہ جس طریقے سے تم نے اسے گفٹ دیا، تحفہ دیا، ایک غلام دیے ہدیے میں، اور بھی دوسرے بیٹے کو دیے ہو؟ کہا کہ نہیں دیا، کہا کہ واپس لے لو۔ اچھا مسلم شریف کے اندر ایک الفاظ یہ بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہاری جتنی بھی اولاد ہے سب کو یکساں سلوک کرے تمہارے ساتھ؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم تو چاہتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ یکساں سلوک کرے تو پھر تمہیں انصاف کرنا پڑے گا، سب کو اس طریقے سے ایک غلام دو، نہیں تو پھر واپس لے لو، واپس لے لو۔ دیکھا میرے بھائی آپ نے، لڑکے سے غلطی ہوتی ہے بیٹے سے، لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ والدین بھی کبھی کبھی ٹھیک طریقے سے انصاف نہیں کر پاتا۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ، ایک مسلمان کا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مسلمان تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات آ جائے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ تو ایک مومن کا جملہ سینٹنس صرف اور صرف یہی ہونا چاہیے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اگر کوئی یہ خوبی ہے، کوالٹی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے گارنٹی دی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ کامیابی چاہتے ہیں تو پھر یہ کرنا ہی پڑے گا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، جب اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات آ جائے، تو پھر ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے کوئی چوائس اور کوئی اختیار ہی باقی نہیں بچتا ہے۔ اور صحابہ اکرام نے اس طریقے سے عمل کر کے دکھایا، پیارے نبی کے قول کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند اور ناپسند کے اوپر بھی صحابہ اکرام نے عمل کیا۔ انشاءاللہ ہم بتائیں گے آگے جو اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبات ہے، جو احساسات ہے، اس کے اوپر بھی صحابہ اکرام نے عمل کر کے بتایا۔